محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور رمضان میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحمن۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان شخصیت مفتی شفقت یوسفی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ مفتی صاحب، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ رحمت کا عشرہ اور کردار سازی۔ ہم دیکھتے ہیں قبلہ کے نوجوان مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں کہ آج کے دور میں مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے گاڑی ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، اور وہ جب اس کو نہیں ملتا یا کسی میدان میں اس کو ناکامی ملتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ نوجوان اس مایوسی سے کیسے نکل سکیں، اور رمضان اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، رحمت کا تصور اگر حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھ آ جائے تو نوجوانوں کو سمجھ اگر آ جاتا ہے تو وہ کئی قسم کی برائیوں سے اور کئی قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بے شک رحمت کا صحیح تصور یہ ہے کہ کیا ہمارے گناہ بڑے ہیں یا رب کی رحمت بڑی ہے؟ بے شک رب کی تو رحمت یقیناً رب کی رحمت بڑی ہے۔ دوسری جو چیز مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر رب کی رحمت پر امید رکھنی ہوتی ہے۔ بے شک نا امیدی جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ انسان ناکام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے رحمت کی وسعت سمجھائی کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں آیا اور اس نے مسجد کے اندر ہی آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اس کی طرف لپکے، حضور نے ان کو روک دیا۔ جب وہ واپس آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا جاؤ پانی بہا دو، اور اس کو پیار سے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، یہاں تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے۔ جب اتنی محبت میں آپ نے اس کو سمجھایا نا تو وہ بڑا حیران ہوا اور بڑے محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ اپنی رحمت میں مجھے رکھنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا اور کسی کو نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بے شک یہ کیوں تو نے کہہ دیا؟ تو یہ کہا کہ یا اللہ پورے جہان والوں کو اپنی رحمت میں چھپا لے، کوئی بھی تیری رحمت سے دور نہ ہو۔ اور اللہ تو ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، یعنی رحمت ایسی چیز ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ بے شک اس کی رحمتوں پر امید رکھنی ہے، اس کی ذات پر امید رکھنی ہے، وہ ذات معاف کرنے والی۔ ہم کبھی بھی یاد رکھیں، ہم گر سکتے ہیں، وہ رب ہمیں اٹھا کر بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ بے شک ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں، وہ رب ہمیں قریب بھی کر سکتا ہے۔ بے شک اور یہ جو رحمت ہوتی ہے اللہ کی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا اور اس کی کوئی جگہ بھی مقرر نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ پہ آپ جائیں گے تو رب کی رحمت ہوگی اور اس جگہ سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ رب کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے۔ بے شک آپ کے اوپر اگر رب رحمت کرنا چاہے تو کسی مقام پر بھی رحمت کر سکتا ہے، بے شک کسی لیول پر بھی رحمت کر سکتا ہے۔ اور یہ توبہ، یہ اس کی رحمت ہی ہے، یہ دعا، یہ اس کی رحمت ہی ہے۔ بے شک کیا اس رب کی شان ہے، وہ خود ہی بندے کو کہتا ہے کہ تو نے گناہ کیے توبہ کر، پلان بھی خود دیتا ہے اور توبہ قبول بھی خود کرتا ہے، دعا کا خود فرماتا ہے کہ دعا کرو، دعا کو قبول بھی خود فرماتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک توبہ رکھی ہے، دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے اور امید دلانے کے لیے کوشش رکھی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جس میدان میں بھی، جس معاملے میں بھی تم کوشش کرو گے تمہیں وہ ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ہمارے راستے میں آتے ہو اور کوشش کرتے ہو، پھر تم ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، ہمیں تمہیں ایک راستہ نہیں کئی راستے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات تو یقیناً وہ رحمتیں پکارتی ہیں، آوازیں دیتی ہیں اور انسان کو بلاتی ہیں اپنی طرف۔ کاش کے نوجوان سمجھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے اور تقریباً ہر نوجوان کا سوال ہے کہ آج کا نوجوان خود کو اللہ کی رحمت سے مایوس سمجھنا شروع ہو چکا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ میری قسمت ہی ایسی ہے، میں ہوں ہی ایسا کہ میرے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ رہنمائی فرمائیں، کیا یہ بہتر ہے کہ نوجوان خود کو اللہ کی رحمت سے محروم سمجھنا شروع ہو جائے؟ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید سمجھنا، یہ تو قرآن اس نے نہیں سمجھا، پھر اللہ، قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں۔ قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ رب رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔
اور جو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہا ہے وہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق گمراہ ہو چکا ہے. اللہ قرآن خود کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید کیسے ہونا؟ اچھا ہم جائیں گے کہاں؟ کوئی ہے دروازہ ہمارے پاس؟ کوئی ہے راستہ ہمارے پاس؟ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو زندگی میں ہم کئی نیکیاں کرتے رہتے ہیں. بے شک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں بتایا کہ جس کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے کہا کہ ہاں بھی تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں نظر آ رہی. اس نے کہا واقعتاً نہیں ہے، مجھ سے ایک بھی کبھی نیکی نہیں ہے. اس نے کہا پھر بھی سوچ لے کوئی ایک نیکی بتا. اس نے کہا ایک نیکی ہے کہ جب کوئی مجھ سے قرض لیتا تھا تو میں جو صاحب استطاعت ہوتا اس کو مہلت دے دیتا تھا، جو بیچارہ بالکل کمزور ہوتا میں اس کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اب یہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے آئی، یہ واپس گیا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ تیرا بندہ ایسے کہہ رہا ہے. اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی، صرف ایک نیکی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ رحمت کرتا ہوں، میں زیادہ رحیم ہوں. بے شک. جب وہ میرے بندوں پر رحم کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے پر رحم کرتا ہوں اور میں اس کو بخش رہا ہوں. سبحان اللہ. اب ایک نیکی سے اگر بخشش ہو سکتی ہے تو پھر مایوسی کیسی، پھر معرومی کیسی؟ وہ رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. وہ کبھی رمضان میں ایک رات قیام کرتا ہے، اس پر بھی بخشش ہو جاتی. اور وہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ گھر سے نکلا اور دوسری بستی میں جا رہا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس سے پوچھو یہ کیوں جا رہا ہے. فرشتے نے آ کر پوچھا ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ فلاں بستی جا رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ کام. اس نے کہا کوئی کام نہیں. کس لیے جا رہے ہو؟ ایک بندہ رہتا ہے اللہ کا، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اس سے کوئی قرض لینے؟ نہیں. اس کا کوئی احسان ہے وہ چکانے جا رہے؟ نہیں. کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. اللہ. تو فرشتے نے کہا پھر مبارک ہو، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور تجھے مبارک دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. معرومی کیسی یار کہ رب خود دعوت دے رہا ہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اور ایمان اور یقین اور عقیدے کو درست کر لیتا ہے اور پھر اپنے عمل کو مسلسل ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیاں بنا میں تبدیل کر دیں. یعنی گناہ بھی چینج کر کے نیکیاں بنا دیے جاتے. اور پھر وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے لکھنا نہیں. جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر بھی فرماتا ہے لکھنے نہیں، 6 پیر تک اس کو مہلت دی جاتی ہے. چیک کرو کہ یہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا گناہ نہ لکھو، اس کی نیکی لکھو. جو اس نے گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو کیونکہ اس نے گناہ سے توبہ کر لی. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی ہے کمپیریزن ایسا؟ دنیا کا کوئی ایسا اصول ہے؟ یہ سب اصول رب اپنی رحمت کی وجہ سے توڑتا ہے. وہ خود بھی رحمت ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اپنے نبی کا تعارف بھی وہ یہی کرواتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. وہ فرماتا ہے میں بھی لوگوں پر مہربان ہوں، رحیم ہوں. اور اب اللہ اپنے نبی کے بارے میں بھی فرماتا ہے میرا نبی بھی لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. بے شک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اصول توڑ رہا ہے، وگرنہ اصول نہیں ہوتا ایسے. اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے لکھ دو نیکی. نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اب اس کی نیت اور اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے 7 70 700 بلکہ اس سے بھی ڈبل کر کے جتنا اس کا اخلاص بڑھتا جائے اتنی اس کو نیکی عطا کرتے جاؤ، اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے. پھر بھی انسان محروم ہے، پھر بھی انسان مایوس ہے، پھر بھی سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. نا امیدی سے کچھ نہیں ملنا. اللہ کی ذات پر جتنی امید قوی ہوگی، جتنی امید مضبوط ہوگی اتنا ہی بندہ مومن کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک گمراہ طبقہ ہے جو لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام اور اللہ صرف سزا دیتا ہے. یعنی وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام صرف سزائے دینے کا دین ہے. تو ان کو کیسے یہ یقین دلایا جائے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، کہ وہ اللہ سے محبت بھی کریں اور دین کی برکتیں بھی سمیٹیں؟ اس کے لیے میرے بھائی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ فوراً سزا دیتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے وہ پوائنٹ ہے اس کی، جی سب سے پہلے نصیحت آتی، پھر تنبیہ آتی، پھر موقع ملتا ہے، پھر مہلت ملتی. جی.
اور اگر پھر بھی انسان مسلسل گناہ پر قائم رہتا ہے تو تب سزا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صرف سزائیں دینی تھی تو توبہ کیوں رکھی؟ بے شک۔ صرف سزا ہی دینی تھی تو اللہ رب العزت نے معافی کیوں رکھی کہ تم معافی مانگو، میں تمہاری معافی پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور بلکہ نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دوں گا۔ اور اگر اللہ صرف سزائیں ہی دیتا تو اللہ رب العزت نے گناہ کے بدلے میں ایک گناہ ہے اور نیکیوں کے بدلے میں کہیں 10 گنا، کہیں 70۔ قرآن اگر آپ پڑھیں نا پورا قرآن تو کہیں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک گناہ کرو تو گناہ کا بدلہ زیادہ ملے گا، بلکہ وہاں اللہ فرماتا ہے اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، بے شک ایک ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں نیکیوں کا تذکرہ آتا ہے تو فرماتا ہے کہ جس نے ایک نیکی کی میں 10 دے دوں گا، بے شک۔ جس نے ایک خیرات کی میں 700 دے دوں گا، جس نے ایک اللہ کو پیش کیا ہم اس سے دگنا اس کو عطا کر دیں گے۔ تو یہ انسان سمجھے تو اللہ سزائیں نہیں دیتا، سزا اس کے مزاج کے اندر رحمت ہے، بے شک۔ سزا تو ایک ضرورت ہے۔ جب قوم بگڑ جاتی ہے، جب قوم سمجھتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن قوموں کے تذکرے کیے ہیں آپ پڑھیں، ان قوموں کے اگر آپ ڈیپتھ میں جا کر سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس کتنے آثار آئے، کتنی تنبیہات آئیں، کتنے واض و نصیحت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ اللہ نے سزائیں دینی تھی تو نبی بھیجنے تھے، اللہ نے سزائیں دینی تھی کتابیں بھیجنی تھی، اللہ نے سزائیں دینی تھی تو اپنے نبی کی شفاعت بیچ میں رکھنی تھی، اللہ نے سزائیں دینی تھی حفاظ قرآن کی شفاعت کو بیچ میں رکھنا تھا، اللہ نے سزائیں ہی دینی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا اور پردے کے اندر اس کو باور کروائے گا، یہ گناہ تو نے کیے، یہ کیے، وہ سارے مان جائے گا، یا اللہ میں نے کیے، ڈر جائے گا، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے پردے کھول دے گا اور مجھے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا مولا کریم میرے عیب نہ کھولنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں نے کھولنے ہوتے تو دنیا میں کھول دیتا، اگر وہاں میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا تھا تو یہاں بھی چھپا دیا ہے، بس تجھ سے اعتراف کروانا مقصود تھا، تو اعتراف کر گیا اور جا میرے بندے میں نے تیری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید کہ ہم کوئی بڑی توبہ کا، حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کسی انسان کی بندہ مومن کی آنکھ میں تری آ جاتی ہے خوف خدا کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سزائیں نہیں دیتا، اللہ رب العزت تو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اعلان کرتا ہے کہ میرے دروازے کھولے، ہر رات اعلان ہوتا ہے کہ بندے ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، معافی کا طلبگار، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دے دوں۔ اگر اللہ سزائیں دیتا تو بلا کوئی خطا کرے اور ادھر سیڑھیوں پہ گرا نہ دے اس کو چوتھی منزل سے نیچے نہ پھینک دے کہ اس نے گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تو کتنی مہلت دیتا ہے۔ سزا تو تب ہونی ہے بندے کو جب انسان مسلسل برائی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، سرکشی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، انا اور تکبر میں پڑا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے وہ سزا کا بھی، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے اس بندے کے اوپر لاگو ہونی ہے اور اس کو سزا دی جانی ہے جو بندہ مسلسل گناہ کے اوپر دلیر ہو جاتا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑنا اور پامال کرنا شروع۔ بے شک بے شک۔ رحمت کا عشرہ انسان کے کردار پر کس طرح اثر ڈالتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، تو نوجوان اس عشرے سے کیا حاصل کریں؟ جی بالکل، جو رحمت کا عشرہ ہے، یہ عشرہ کا مطلب ہے 10 دن۔ بے شک۔ یہ اللہ کی رحمت ایک وقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک ساتھ اور ایک دن اور ایک رات کے لیے نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمت کی جو گھڑیاں ہیں اس کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا لمبا ہے کہ 10 دن ہیں اور اس کی راتیں بھی ہیں۔ بے شک۔ آپ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، بالکل اپنے اوپر اس کو طاری کر سکتے ہیں۔ آپ محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے کرم اور اللہ کی مہربانی و عنایات کو سمجھتے ہوئے جب انسان اس کی محبت میں جاتا ہے اور وہ محبت کے نمائندے میں تبدیل ہوتا ہے کہ میں اس کی محبت کا ایک نمائندہ بن گیا، تو پھر انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ بے شک۔ شخصیت میں پھر چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ انسان پھر رحمت پر جب اس کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ لاپرواہیاں چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک ذمہ دار شہری بن جاتا ہے۔ جب رحمت، اللہ کی رحمت پر اس کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے
शर्मिंदगी निकल जाती, वो शर्मिंदा नहीं होता, वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता। फिर उसके अंदर सिफात पैदा होना शुरू हो जाती, वो माफ करना शुरू कर दे, क्योंकि उसको पता है कि अब मैंने भी नरम होना है। जब अल्लाह 10 दिन मेरे ऊपर रहमत कर रहा है और उसकी वो रहमत मुसलसल हो रही, मैंने अना का बुत तोड़ना है, मैंने तकब्बुर को छोड़ना है, बेशक मैंने मनाना है, मैंने करीब करना है, खुद भी करीब होना है इंसानों के, लोगों के, माफ करना है। जो मुझ पर ज्यादती जुल्म करता है मैंने उसको माफ कर देना, जो मुझे नहीं बुलाता मैंने उसको बुलाना है। ये रहमत का अशरा, ये हमें यकीन दिलाता है, रहमत का यकीन, कि तेरा तसव्वुर, तेरा यकीन अल्लाह के ऊपर हो जाए, तेरे फैसलों में नरमी आ जाए, तेरी जुबान में शाइस्तगी आ जाए, तेरी चाल अच्छी हो जाए। इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्दी हौना, जमीन के ऊपर ऐसे चलना है कि आप आजिज बन जाओ, क्योंकि तू उस रहीम का बंदा है, तू उस करीम का बंदा है, और उसने 10 दिन की तेरी प्रैक्टिस करवानी। तो ये 10 दिन की प्रैक्टिस, ये 10 अय्याम का जो शेड्यूल है, ये हमें बताता है कि अपनी शख्सियत को आपने निखारना है, सुधारना है, अपने अमल को दुरुस्त करना है, अपने किरदार को बेहतर करना है, अपने अखलाक को बेहतर करना है, अपने अंदर से सख्ती को ख़त्म करना है, अपने अंदर नरमी लेकर आनी, क्योंकि तू एक ऐसे नबी का मानने वाला है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, मेरा महबूब अल्लाह की रहमतों से लोगों के लिए नरम दिल है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, ऐ मेरे महबूब अगर आप तुरशरू होते, सख्त होते, तो ये आपके गिर्द जो लोग बैठे ये सारे भाग जाते। तो हमने ये रहमत की एक प्रैक्टिस करनी होती, ये हमने सबक लेना होता, यहाँ हमने अपना एक शेड्यूल बनाना होता, हमने अपनी जिंदगी की एक तरतीब बनानी है कि ये 10 दिन मैंने अपनी तरतीब सेट करनी है और अपने अमल को, किरदार को मैंने रहमतों के सांचे के अंदर डालना है। सुभान अल्लाह। जी किबला, इसी के मुतालिक सवाल है कि रहमत का जो अशरा है वो शख्सियत साजी की बुनियाद कैसे बनता है, यानी उसके असरात इंसान पर कैसे आते हैं? जी ऐसे समझें कि शख्सियत जो होती है ना, वो 3 चीज़ों का मजमूआ होता है। जो शख्सियत बनती है 3 चीज़ों, सोच से बनती है, एहसास से बनती है, और हमारे रवैयों से बनती है। बिल्कुल। सबसे पहले हमने अपनी सोच को दुरुस्त करना है, ये सोच में लेकर आना है कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, बेशक मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा। हदीस में आता है ना कि अगर कोई बंदा ज़मीन से लेकर आसमान तक के खला को अपने गुनाहों से भर देता है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। अगर किसी के गुनाह इतने हो जाते हैं कि समंदर की झाग से भी बढ़ जाए, और वो अल्लाह से एक बार क्या करता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी माफ़ी को कबूल कर लेता है, खताकार से खताकार को बख्श देते, गुनाहगार से गुनाहगार को माफ़ी मिल जाती है। जब इंसान समझता है ना कि मैं नकारा नहीं हूँ, मैं काबिल कबूल हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता हूँ, मेरा अल्लाह की बारगाह में एक मकाम है कि अल्लाह के नबी ने बताया है कि बंदा है मोमिन, इसकी इज्जत, इसकी हुर्मत ये काबे से भी ज्यादा, सुभान अल्लाह, इसका खून काबे से भी कीमती है। जब इंसान को अपनी अहमियत ये होती है, आपकी सोच, जब आपकी सोच अच्छी बनती है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एहसास, कि इंसान एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अपने अंदर से ये कमतर होने का जो एहसास है इसको निकाल दे, और अल्लाह के कुर्ब करीब जाने का, कि मैं जितना मर्जी गुनाहगार, जब मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, माफी मांगूंगा, अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाऊंगा। हदीस में आता है जब कोई बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मुझे हयात थी है कि उसके उठे हुए हाथों को मैं खाली भेज दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मांगने पर अता कर देता है, उसकी माफी पर उसको माफ कर देता है। और कितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे हदीस है, और अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तो सारे गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। जब ये एहसास बनता है ना कि पिछले सारे माफ हो सकते हैं, तो फिर इंसान की अगला जो स्टेप आता है जिंदगी का, वो होता है रवैया। फिर इंसान के रवैये, अंदाज, तौर तरीके वो दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी रूटीन चेंज होना शुरू हो जाती है,
پھر اس کی صحبتیں مجلسیں بدلنا شروع ہو جاتی، پھر جو بروں کے پاس بیٹھتا تھا وہاں سے نکل کے اچھوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے، پھر جو جھوٹوں کی مجلسیں اٹینڈ کرتا تھا ان مجلسوں کو چھوڑ کر سچوں کی مجلس میں آنا شروع کر دیتا، پھر وہ شیطانی جو جتنے چرخے تھے، شیطانی جتنے اکٹھ تھے، وہاں سے توبہ طائب ہو جاتا، اور وہ جتنے اللہ کے نمائندے، علماء، نیک، صالحین، وہ ان کے قریب بیٹھنا شروع ہو جاتا، اس کے دل میں اچھوں کی محبت آنا شروع ہو جاتی، اچھوں کا پیار آنا شروع ہو جاتا، علماء کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی، اور وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا، تو اس طرح پھر اس کی شخصیت بنتی ہے۔ تو شخصیت کے لیے میں نے یہ بتایا، سوچ، احساس اور رویہ۔ سب سے پہلے سوچ ٹھیک کریں، پھر اپنے احساس کو ٹھیک کریں، درست کریں، اور رویہ ٹھیک کریں، آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قبلہ آخر میں ایک آسان سی تسبیح بتا دیں جو نوجوان، بوڑھا، ہر شخص کے لیے انتہائی آسان ہو لیکن اعمال کے پلڑے میں بڑی وزنی ہو۔ جی بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم رات کو بستر پر آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام سبحان اللہ، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو 100 کا عدد پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ 100 کے بدلے میں اس کے نام اعمال کو جب تولے گا تو 1000 لکھے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ مئتن علی اللسان، حدیث کے لفظ ہیں، زبان پر یہ 100 لفظ ادا ہوئے ہیں، وَأَلْفٌ علی المیزان، میزان کے اوپر یہ 1000۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تسبیح ہے، یہ ہر بندہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، ہر اپنے گھروں میں پڑھیں، بڑی برکات ہیں، بڑے ہی فائدے ہیں۔ رات کو بستر پر جایا کریں، اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوگی، اور عمل میں، وزن میں بھی یہ بھاری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اسی طرح اچھے اچھے موضوعات پر گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔